بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں دعائے حزب البحر، جو کہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اویسیہ، نظامیہ، قلندریہ، صابریہ، تمام سلاسل کے بزرگ جو کہ مقام ولایت کی منزل پر فائز ہوئے، ان تمام کا یہ عظیم وظیفہ ہے۔ اور یہ دعا حزب البحر نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الشیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے خواب کے اندر سکھائی، اور حضرت شیخ سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ دعا پوری امت کے لیے پڑھ کر سنائی، اور پھر ایسا یہ سلسلہ شروع ہوا کہ تمام سلاسل کے بزرگ جو ہے ان کا یہ معمول بن گیا تھا، اس دعا کو صبح شام دوپہر کو وہ پڑھتے رہے۔ اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عام دعا نہیں ہے، بلکہ مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور یہ دعا دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں انسان کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتی ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا سیف الفقراء ہے، یعنی فقراء کی تلوار ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا دل جو ہے اور اس کے کان جو ہے، وہ تمام تر جو ہے وہ سیف الرحمن بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کی تلوار بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا جو ہے اللہ کے خزانوں کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا جو ہے اسم اعظم بھی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا جو شخص ہے، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ دعا حزب البحر جو پڑھنے والا شخص ہے، اس کی حفاظت پہ ہزاروں فرشتے، ہزاروں موکلات اور ہزاروں جنات اس کی ڈیوٹی پر مامور ہو جاتے ہیں، یعنی صبح و شام اس کی خدمت، اس کی ڈیوٹی، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے معاملات کی، اس کی حفاظت کے لیے صبح شام ہر وقت یہ دستہ جو ہے فرشتوں کا، موکلات کا، جنات کا وہ مامور رہتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، بلکہ اس کی ہر نیک اور جائز دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی حاجت ہے، کوئی قضا ہے، آپ یہ نیت کر کے جب اس دعا کو پڑھیں گے، یقیناً آپ کی وہ قضائے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ دعا ادائے قرض کے لیے بھی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے ادائے قرض کے لیے اسے پڑھا تو ان کے قرضوں سے خلاصی ہوگی۔ اور یہ بھی دعا بہت سارے بزرگوں نے یہ بھی بتایا، کشائش رزق کے لیے اگر آپ اس کو صبح و شام کثرت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس دعا کو بغیر اجازت کے مت پڑھا جائے۔ اجازت آپ اپنے مرشد سے لے سکتے ہیں اگر وہ خود اس دعا کو پڑھتے ہیں، یا کسی اور سے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس دعا کا کوئی عامل ہے یا کامل ہے اور اس دعا کو وہ پڑھتا ہے، آپ اس سے بھی اس دعا کی اجازت لے سکتے ہیں۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ بغیر اجازت کے یہ دعا آپ نے نہیں پڑھنی ہوگی۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا تو یہ فقیر میرا فیس بک کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی یہ دعا موجود ہے، آپ اس دعا کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھے نہیں ہیں، آپ خود عربی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ میرے چینل سے اس دعا کو خود سنیں اور اپنے بچوں کو سنائیں اور اپنے گھر میں اونچی آواز سے لگائیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں جو ہیں
وہ آسان ہو جائیں۔ اور اس دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض بزرگوں نے اسے صبح نماز تہجد کے وقت پڑھا تھا، اور بعض بزرگوں نے اسے صبح نماز فجر کے بعد پڑھا تھا، اور بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے اگر آپ کسی زندگی کی ایسی مشکل میں پھنس گئے تو آپ نماز عصر کی پہلے 4 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 4 فرض پڑھیں، اور پھر آپ اس دعا حزب البحر کا ورد شروع کریں۔ آپ مغرب کی نماز تک اس دعا کا ورد کرتے رہیں۔ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب نماز مغرب کی اذان ہو تو آپ دعا کو مکمل کریں، اور جب اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں پڑھے تو آپ اپنا سر اللہ کے دربار میں جھکا دیں، یعنی سجدے میں آپ چلے جائیں، اور جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کی مراد پوری فرما دے گا۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے، حضرت سید شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، یا کوئی پڑوسی ہے، یا کوئی دوست، یا کوئی عزیز، کوئی بھی ساتھی بیمار ہے، تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ اس کو دم کر کے دیں، انشاءاللہ جیسی بھی مرض ہو انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات ملے گی۔ اور اس کے اندر ایک آیت بھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس آیت کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس آیہ مبارک کا بھی آپ ورد کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس مریض کو آپ پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ میرے مولا کے حکم سے اور پنتر پاک کی برکت سے انشاءاللہ اس مریض کو شفا ملے گی۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ تسخیر خلائق، یعنی پوری دنیا آپ سے پیار کرے، دنیا آپ کے قدموں کو چومے، آپ کے ہاتھوں کو چومے، آپ کے دروازے پر آپ کے دیدار کے لیے کھڑی رہے، اور جب آپ سفر کریں لوگ آپ کے دیدار کے لیے باہر نکل آئیں۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے محبت کرے، جس طرح کہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ تو بیلی تو سب جگ بیلی، اور ان بیلی بھی بیلی، سجنا باز محمد بخشا تے سنجی پئی حویلی، کہ جن کے بیلی حضور ہو جاتے ہیں اور جنہیں حضور اپنا بنا لیتے ہیں، یقین لوگ ان کے قدموں کو چومتے ہیں۔ تو تسخیر خلائق کے لیے بھی یہ دعا بہترین دعا ہے۔ تسخیر خلائق کے لیے آپ نماز عصر کے بعد اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ آپ تسخیر خلائق کے لیے 41 دن اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی پوری مخلوق جو ہے اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ اسی طرح ادائے قرض ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں تمہیں ایسا وظیفہ دوں کہ جس سے تمہارا قرض پہاڑوں جتنا بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت مولا کائنات اس دعا کو پڑھتے تھے، اور آپ ہمیشہ اس دعا کو پڑھنے کی تلقین اور حکم فرماتے تھے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر پہ قرض ہے تو آپ اس دعا کو، یہ دعا بھی اس کے اندر موجود ہے، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد آپ اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری آفیشیل کے نام سے ہے، اور انشاءاللہ ہم اس دعا کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مقبول اور عظیم دعا ہے، اور وہ دعا مقبول کیوں نہ ہوگی جو دعا مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہوگی، جو دعا مصطفیٰ کریم سے دل سے نکلی ہوگی، جو دعا میرے حضور نے حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھائی ہوگی، یقیناً وہ دعا بڑی بابرکت ہوگی۔ تو آئیں آپ خود بھی اس دعا کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔